बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं मुआज़ और आप देख रहे हैं शऊर। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, आज का शऊर आज बहुत ख़ास है। इसहाक डार पाकिस्तान वतन वापस आ चुके हैं और ना कि सिर्फ आ गए बल्कि सेनेट और वजारत ख़जाना का हलफ भी उठा चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा, हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा मेरी बैकग्राउंड में एक शोर सुनाई दे बच्चों का, तो सारा दिन मैं भी ये सुन सुन के बड़ा तंग आ जाता हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो अपना पूरा फोकस मेरी बात और जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ उस पर रखिएगा। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को शेयर किया करें और मेरे तमाम नए दोस्त मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन कराम, इसहाक डार पाकिस्तान वापस क्यों आए, कौन लेके आया, कौन सी ऐसी डील हुई कि जब वो इंग्लैंड में थे तो उनकी यहाँ पे जितनी जायदादें थी उनकी नीलामी भी की गई और इतने इतने संगीन उन पे मुकदमात भी बनाए गए, लेकिन वो फिर भी जो है वापस नहीं आए। अब वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो उन्होंने हलफ भी उठा लिए, लेकिन कुछ हुआ भी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, वतन वापस क्यों आए और पाकिस्तान आने का मकसद क्या था, कौन लेके आया, किसके साथ डील हुई, सारी बातें आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जब यूएन के इजलास में जनाब शहबाज शरीफ साहब वाशिंगटन में थे तो वो वहाँ से चले गए इंग्लैंड गए तो उनकी आपस में एक सेटिंग हुई। सेटिंग होने के बाद जो है वो इसहाक डार को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ गए हैं और कुछ हुआ भी नहीं, तो इसके लिए सारे इंतजाम पहले कर दिए गए थे। अब इसहाक डार साहब को वापस पाकिस्तान लाने का मकसद क्या था? देखिए, मिफ्ता इस्माइल से मईशत नहीं संभल रही थी और मईशत के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब जनाब मईशत के हालात जो ख़राब हो चुके हैं वो हम बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 3 साल का एक खुमियाजा था जो हम भुगतना शुरू हुए थे। बहुत सारे ऐसे अक्लमंद लोग हैं जो कहते हैं नहीं जनाब ये 70 साल का, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि 3 साल का खुमियाजा हम भुगतने शुरू हुए हैं, जो कि इमरान खान साहब ने एक गंद डाल दिया था। वो गंद कैसे डाला कि देखें, जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सीट अपनी संभाली तो उस टाइम डॉलर तकरीबन 120-125 रुपये तक था, मैक्सिमम की बात करें। लेकिन उसके बाद जब वो गए तो डॉलर 200 से ऊपर था तकरीबन, ठीक है। तो फिर अब ये लोग जब आए हैं तो हालात इतने कशीदा थे कि अब उसको संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो सबसे पहले तो ये डबल देखें, 70 साल में आपका डॉलर गया था 125 पे और 3 साल में आपका डॉलर 200 की सेंचुरी, डबल सेंचुरी जो वो क्रॉस कर चुका था। तो कितना नुकसान हुआ आप लोग इससे अंदाज़ा ज़रूर लगाइएगा। फिर मुझे बताइएगा कि ये गंद 70 साल का या 3 साल का। मेरा ख्याल है कि 70 साल का गंद और 3 साल का दोनों एक पलड़े में रखे जाएँ तो 3 साल वाला ज़्यादा भारी हो जाएगा। फिर जनाब इस टाइम पाकिस्तान का कर्जा 46 अरब $1,000 है। 46,000 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा इस टाइम है। तो जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला था तो 26,000 अरब डॉलर था। तो अब ये कर्जा कैसे उतरेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये बढ़ा कैसे आप लोग खुद समझदार हैं, खुद अंदाज़ा कीजिएगा। जीडीपी जिसको तरक्की की शरह, मजमूई तरक्की की शरह जिसको कहा जाता है, 5.8 पे थी जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला। तो उसके बाद वो -4 पे चले गई जब वो इक़्तिदार में आ चुके थे, मीन्स के उनके होते हुए फिर ये -4 में चले गई, 5.8 से -4 पे चले गई। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि नुकसान किसने क्या किया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं जनाब, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं नहीं, अब देखें -4 पे ले जाके वापस आप 5.8 पे भी ले आए तो आप उसको तरक्की कहेंगे? कौन अक्लमंद या शऊर रखने वाला बंदा ये कहता है कि मेरे पास अगर 6 रुपये हैं, लगा लें 5.8 रुपये, मैं समझाने के लिए आपसे बात करता हूँ कि मेरे पास हैं 6 रुपये, 6 रुपये मेरे पास है, मैं वो 6 रुपये जो है वो खा लेता हूँ और मैं किसी से उधार पकड़ के भी 4 रुपये खा लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं ज़ाहिर में कर्ज़ई हो गया, जो है कर्जदार हो गया, क्योंकि मैं मनफी में चला गया, मैंने 4 रुपये किसी और से भी लेके खा लिए। फिर क्या होता है कि मैं जाते जाते क्या करता हूँ कि जनाब मैं 4 रुपये उसके वापस कर देता हूँ जिससे मैंने लेके खाए होते हैं, और 3 रुपये मैं और जमा कर लेता हूँ। मतलब पहले मैंने 6 रुपये खाए थे, अब मैंने 3 रुपये जमा किए हैं और 4 रुपये अगले बंदे को वापस किए। तो आप क्या समझते मैंने तरक्की की? नहीं, मैं तो नुकसान में चला गया क्योंकि मैंने 6 रुपये खाए थे, अब मैंने 4 रुपये कर्जा भी ऊपर चढ़ा दिया तो 6 रुपये खा के। तो नुकसान क्या हुआ आप लोग खुद समझदार है। जी मैंने आपको एक तरक्की की मजमूई शरह समझाई है।
تو اس کو کیا ترقی آپ کہتے ہیں؟ یا ایون 5.8 پہ بھی لا کے آپ کھڑا کر دیں تو بھی ترقی نہیں، کیونکہ آپ نے تو پکڑے 5.8 سے تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس کو اوپر جانا چاہیے اگر ترقی تھی۔ تو آپ نے کیا اس پاکستان کی معصوم قوم کے اوپر ایک بہت برا تجربہ، جو کہ آپ کا نیوکلیئر پھٹ گیا اور تباہ ہو گئے یہ غریب لوگ۔ اب اسحاق ڈار کو پاکستان واپس لایا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل سے بھی معیشت نہیں سنبھل رہی تھی، برا حال چل رہا تھا، اور کچھ ایسے ایگریمنٹس عمران خان صاحب نے کر دیے ہوئے تھے، اگر وہ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے تب بھی ایسا ہی ہوتا۔ بس مسئلہ یہ آیا کہ یہ نون لیگ والے باتوں میں آ کے انہوں نے گند کی ٹوکری اپنے سر پہ رکھی اور انہوں نے جناب وہ سارا گند اپنے اوپر لے لیا۔ اب اگر یہی حالات چلتے رہتے تو نون لیگ کو پتہ ہے کہ ان کے آنے والے دن بہت برے آ سکتے ہیں، جبکہ نواز شریف آلریڈی اس چیز کے خلاف تھے کہ ہم نے حکومت نہیں لینی، الیکشن اس چیز کا واحد حل ہے اور ہم الیکشن کروا کے آئیں گے۔ بلکہ نواز شریف صاحب تو یہ بھی چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو نکالا نہ جائے، کیونکہ یہ اپنا جو ان کا ایک آئینی مدت ہے ان کی وہ پوری کریں، تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے ایک بار کہ یہ ارسطو صاحب کیا کرنے والے ہیں۔ اب لوگ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے یہ کیا وہ کیا، عمران خان صاحب نے بھی اپنا ارسطو لے کے آئے تھے، اسد عمر، اس کے بعد انہوں نے کتنے وزیر خزانہ بدلے ان 3 سالوں میں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ اب جناب بات کرتے ہیں مفتاح اسماعیل کی، ان سے معیشت سنبھل نہیں رہی تھی، حالات برے ہوتے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، جو اسحاق ڈار کر رہے تھے ان جیسا، یہ ایک سچی بات ہے۔ اب وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسحاق ڈار وہ آدمی ہے جو 120 سے 60 روپے پہ پیٹرول کو لے کے آیا تھا۔ اسحاق ڈار وہ آدمی ہے جو 2 سے 5.8 پہ معیشت کو لے کے، جس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں، اس کو لے کے گیا تھا، مجموعی جو ترقی شرح اسے 5.8 پہ اسحاق ڈار لے کے گئے تھے۔ پھر اگر ہم بات کریں ہمارے اسٹاک ایکسچینج کی، تو اس کی جو ویلیو تھی وہ 11,000 12,000 چل رہی تھی، لیکن اس پہ اسحاق ڈار ہی تھے جو اسے 36,000 پہ لے کے گئے، اور پھر فائنلی وہ 56,000 تک بھی گئی۔ اب جناب اگر ہم بات کریں اگر ڈالر کی، تو اسحاق ڈار تھے جنہوں نے ڈالر کو نتھ ڈالی ہوئی تھی اور وہ 100 سے اوپر نہیں جا رہا تھا۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس بندے کی جو اچھی قابلیت ہوتی ہے، جو بندہ جس چیز میں کامیاب ہوتا ہے، وہ یا جو جس چیز میں بھی مہارت رکھتا ہے، اس کام کی تعریف کرنی چاہیے، چاہے وہ دشمن ہو یا اپنا ہو۔ تو یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کو ہمیں جو ہے نا سیریسلی اپریشیٹ کرنا چاہیے، کہ انہوں نے جو بندہ آپ کے ملک کے ساتھ اچھا ہے آپ اسے ضرور اپریشیٹ کیا کریں، اسی میں آپ کا شعور ہے۔ اگر آپ لوگ صرف نسل پرستی اور جناب محبت میں یا غلامی میں کسی ایک کو سپورٹ کریں گے تو آپ بالکل جاہلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اسحاق ڈار ہی تھے جنہوں نے معیشت کو اتنے اچھے طریقے سے چلایا، اور نہ کہ صرف چلایا بلکہ انہوں نے دکھایا۔ ان لوگوں نے بہت الزام لگایا کہ انہوں نے مجموعی طور پہ ڈالر کو کنٹرول کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجموعی طور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ان سے تو وہ بھی نہیں ہوا، مجموعی طور پہ کر کے دکھاتے تھے، ان سے وہ بھی نہیں ہوا پی ٹی آئی والوں سے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب اسحاق ڈار اس لیے پاکستان واپس آئے ہیں کہ سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ٹیکسز زیادہ لگتے جا رہے ہیں، اور ادھر سے IMF سر پہ پڑا ہوا ہے، تو حالات جو ہے وہ کشیدگی کی طرف ہے۔ سب سے پہلی چیز پیٹرول ایک بائک والے سے بھی آج پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس لیے اسحاق ڈار واپس آئے ہیں پاکستان، اور اس چیز پہ کام ابھی یہ ایک ہنگامی طور پہ ان کو پاکستان لایا گیا ہے، اور اس چیز کو جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارا پاکستان بڑے برے حالات میں پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت اسحاق ڈار۔ تو وہ ڈار صاحب پاکستان واپس آئے ہیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ ادارے ان کو کیوں لے کے آئے ہیں، ان کو کس چیز نے کوپریشن دی، تو یہ سارے اداروں نے مل کے انہیں کوپریشن دی، کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت اس وقت بن چکے ہیں۔ جس طرح سے اقتدار کو انہوں نے چلایا، یا جس طرح وزارت خزانہ کو انہوں نے چلایا، میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی چلا سکے۔ ایون پی ٹی آئی نے بھی اتنے اپنے وزیر خزانہ تبدیل کیے، کوئی کچھ نہیں کر سکا، صرف ہمیں بتاتے گئے ہیں کہ جناب مہنگائی ہونے والی ہے۔ یقین جانیں فٹ پاتھ سے ایک بھکاری اٹھائیں، وہ بھی یہ بات آپ کو بتا دے کہ بھکاری جو ہے وہ مہنگائی ہونے والی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میں کرنے والا ہوں۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، وزیر خزانہ وہ ہوتا ہے جو مہنگائی بڑھنے بھی نہ دے اور ملک کو ترقی کی طرف بھی لے جائے۔ تو اسحاق ڈار نے یہ کام بڑے اچھے سے سر انجام دیے تھے، تو امیدیں ان سے بہت ساری ہیں۔ ایون مجھے خود ذاتی طور پہ مجھے بڑی امید ہے، کیونکہ اسحاق ڈار کی پہلی پرفارمنس ہم سب کے سامنے ہے، تو ہماری سب کی امیدیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر کچھ اچھا کریں گے تو صرف میرے اکیلے کے لیے نہیں، ہمارے پورے پاکستان کے لیے اور ان تمام غریبوں کے لیے اچھا ہوگا۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کیا کرتے ہیں، امیدیں اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ آپ کو میں نے ابھی شیئر کیا کہ کس مقصد کے لیے جو ہے انہیں لایا گیا۔ اگر وہ آتے نا معیشت
اس سے مزید خراب ہوتی تو نون لیگ کا نام ویسے ختم ہو جاتا. تو یہ ایک گندی ٹوکری تھی جو انہوں نے اپنے سر پہ اٹھا لی اور ان کے اوپر ساری وہ گر گئی. تو اب لہٰذا اس لیے اسحاق ڈار کو پاکستان لایا گیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اسحاق ڈار کا پاکستان آنا سمجھ آ گیا ہوگا, کون لے کے آیا یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کھل کے نہیں بیان کر سکتے ہیں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساری باتیں رسپیکٹ کے ساتھ, کیونکہ میں اپنے اداروں سے بڑا پیار کرتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سارے اداروں کو رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر کے بتاؤں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ادارے بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ منظر عام پہ آئیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ سمجھدار ہیں, سمجھ جانا چاہیے. زیادہ بہتری اسی میں ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. ملیں گے اپنے اگلے نئے شعور کے ساتھ. آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا اس سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں, ضرور کمنٹ میں بتایا کریں. دعا میں یاد رکھیں. ملیں گے اپنے اگلے نئے شعور کے ساتھ. اللہ حافظ.